Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your UCOM teacher Shahid Maqbool. Today, 5th April 2021, UCOM class 7th کے لیکچر میں آج ہم لیسن نمبر 11 جس کا نام ہے اینیمل آرکیٹیکٹس معمار جانور کا فرسٹ ہاف ریڈ کریں گے. فرسٹ 15 لائنز پر مشتمل ہے. لیسن کی ریڈنگ کرنے سے پہلے اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ہم اس میں دیے گئے ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں. میں نے مشکل الفاظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں. آپ میرے ساتھ ساتھ اسٹڈی کریں, ان کو پڑھیں, ان کا مطلب بھی پڑھیں. آئیے. اگو پہلے, ریسیوڈ وصول کیا, بیٹ شرط لگانا, انٹریگڈ متجسس ہو کر, لفٹڈ اٹھایا, لیئر تہ, لیوز پتے, انڈرنیتھ نیچے, ان ایکسپرٹلی غیر ماہرانہ انداز سے, ٹوگیدر اکٹھے, امیچر غیر ماہرانہ, سٹچز ٹانکے, ایجز کنارے, موس کائی, بیک چونچ, تھریڈ دھاگا, فائن عمدہ, کاٹن کپاس. آئیے ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیسن نمبر 11 جو پیج نمبر 53 پر ہے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. اینیمل آرکیٹیکٹس معمار جانور یعنی تعمیر کرنے والے جانور جو اپنے گھونسلوں کو بناتے ہیں, جو اپنے گھروں کو بناتے ہیں. سم ٹائم اگو کچھ عرصہ پہلے, آئی ریسیوڈ اے اسمال پارسل میں نے ایک چھوٹا سا پارسل وصول کیا, فرام اے فرینڈ ایک دوست سے, آف مائن اپنے, ان انڈیا بھارت سے. یعنی کچھ عرصہ پہلے میں نے بھارت سے اپنے ایک دوست کی طرف سے ایک چھوٹا سا پارسل وصول کیا. ان سائڈ دا باکس ڈبے کے اندر, آئی فاؤنڈ اے نوٹ میں نے ایک تحریر پائی, نوٹ تحریر, وچ ریڈ جو یوں پڑھی گئی, آئی بیٹ یو ڈونٹ نو واٹ دس از میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ نہیں جانتے یہ کیا ہے. گریٹلی انٹریگڈ بہت زیادہ متجسس ہو کر, آئی لفٹڈ آف دا ٹاپ لیئر میں نے اوپر والی تہ اٹھائی, آف ریپنگ پیپر لپٹے ہوئے کاغذ کی, میں نے لپٹے ہوئے کاغذ کی اوپر والی تہ اٹھائی. اینڈ انڈرنیتھ آئی فاؤنڈ اور اس کے نیچے میں نے پایا, واٹ اپیئر ٹو بی 2 لارج لیوز جو ظاہر ہوئے 2 بڑے پتے, وچ ہیڈ بین رادر ان ایکسپرٹلی سون ٹوگیدر جنہیں کسی حد تک غیر ماہرانہ انداز سے اکٹھے سیا گیا تھا, جنہیں کسی حد تک غیر ماہرانہ انداز میں اکٹھے سیا گیا تھا. یہ امپورٹنٹ پیراگراف ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. مائی فرینڈ وڈ ہیو لاسٹ ہز بیٹ میرا دوست اپنی شرط ہار چکا ہوگا. ایز سون ایز آئی سا دا لارج اینڈ رادر امیچر سٹچز جیسے ہی میں نے بڑے اور غیر ماہرانہ انداز کے ٹانکے دیکھے. آئی نیو واٹ اٹ واز میں جان گیا یہ کیا تھا. دا نیسٹ آف اے ٹیلر برڈ ایک درزی پرندے کا گھونسلہ, میں جان گیا تھا یہ کیا ہے, ایک درزی پرندے کا گھونسلہ. اے تھنگ آئی ہیڈ آلویز وانٹیڈ ٹو سی یہ ایک ایسی چیز جسے میں ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا. دا 2 لیوز were about 6 inches mean 15 centimeter long 2 پتے جو تقریباً 6 انچ یا 15 سینٹی میٹر لمبے تھے. shaped rather like laurel leaves جن کی شکل کسی حد تک سدا بہار پتوں
سے ملتی تھی. اینڈ اونلی دا ایجز ہیڈ بین سون ٹوگیدر, اور صرف ان کے کنارے سیے گئے تھے, اکٹھے سیے گئے تھے, اور صرف ان کے کنارے اکٹھے سیے گئے تھے. سو دیٹ اٹ فارمڈ اے سارٹ آف پوائنٹڈ بیگ, تاکہ یہ ایک قسم کے نوکیلا تھیلا, ایک قسم کا نوکیلا تھیلا بنائیں. ان سائڈ دا بیگ, تھیلے کے اندر, واز اے نیٹ نیسٹ آف گراس اینڈ موس, ایک صاف ستھرا گھاس اور کائی کا بنا ہوا گھونسلہ تھا. اینڈ ان سائڈ دیٹ, اور اس گھونسلے کے اندر, were 2 small eggs, 2 چھوٹے چھوٹے انڈے تھے. The tailor bird is quite small, درزی پرندہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. But with a rather long beak, لیکن اس کی چونچ کسی حد تک لمبی ہوتی ہے. This is its needle, یہ اس کی سوئی ہے. The tailor bird is quite small, but with a rather long beak, درزی پرندہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی چونچ کسی حد تک لمبی ہوتی ہے. This is its needle, یہ اس کی سوئی ہوتی ہے. Having found the 2 leaves, 2 پتے پا کر, یہ 2 پتے پا کر, it likes, وہ 2 پتے جسے یہ چاہتا ہے, جنہیں یہ پسند کرتا ہے. Hanging to close together, جو ایک دوسرے کے قریب لٹکے ہوتے ہیں. It then proceeds to sew them, یہ پھر انہیں سینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. ٹوگیدر, اکٹھے سینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. Using fine cotton as thread, یہ عمدہ کپاس, کاٹن کا استعمال کرتا ہے دھاگے کے طور پر, یعنی سینے کے لیے جو کپاس استعمال کرتا ہے دھاگے کے طور پر, وہ انتہائی عمدہ قسم کی ہوتی ہے. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کا ہوم ورک جو ہے لیسن نمبر 11 اینیمل آرکیٹیکچرز کے پہلے 10 ورڈز میننگ جو بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. میں آپ کو اس کی پک بھی سینڈ کر دوں گا, آپ نے اس کو اپنے ہوم ورک کے لیے نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر میں اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہ آئی ہو یا آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی سمجھ نہ آئی ہو بات, تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. میں حاضر ہوں. السلام علیکم.